ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ اس قدر کم وقت میں آپ ہماری پریس کانفرنس میں تشریف لائے. آج کا چونکہ موضوع اتنا اہم تھا کہ اس کو مناسب سمجھا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ آج یہ پریس کانفرنس کے ذریعے اس مرحلے پر، اس ایشو پر جو ہے ہم اپنا موقف بھی بیان کریں اور قوم کو بھی جو ہے اپنا اعتماد ملے. یہ آج جو فیصلے فوجی عدالت نے جو سنائے ہیں 25 اشخاص کے، جن میں سے 85 میں سے 25 اشخاص جن کے انہوں نے آج فیصلے سنائے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ناجوازن ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے. اور یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ جو بنائی گئی تھی، اب جس کے ہم شدید مخالفت کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں آج بھی، یہ ان کا جو ہے وہ سامنے آ گیا آج کہ وہ اس اپیل میں بھی ان کے کیا رجحانات ہیں، کس انداز سے وہ اپیل کو ڈیل کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ اپیل تو زیر التوا ہو، زیر تجویز ہو، پینڈنگ ہو، اور اس میں پھر ان کو اجازت دے دی جائے کہ آپ فیصلے سنا دیں. تو پھر اس اپیل کا کیا مقصد رہ جاتا ہے کہ اگر آپ اپیل کے پینڈنسی کے دوران آپ یہ ان کو عدالت کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیتے ہیں. جس دن پہلے دن یہ اپیل اپیلٹ کورٹ بنی تھی تو بھی ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اعتراض کیا تھا جو سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں جو بینچ بنی تھی اپیلٹ کورٹ کے لیے. انہوں نے پہلے دن ہم نے ان کی موجودگی پر، ان کے سربراہی پر بھی اعتراض کیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ابتدان جب پہلے سب چیف جسٹس کی موجودگی میں جب انہیں بلایا گیا تھا تو وہ بھی تشریف لائے تھے اس بینچ میں، اگرچہ وہ بعد میں ریکیوز کر کے چلے گئے تھے. لیکن جو بینچ بنائی گئی تھی، چونکہ اس وقت کے میسر جتنے جج صاحبان تھے، ہماری خواہش تھی کہ یہ ساری فل سپریم کورٹ اس مرحلے پر اس ایشو کو فیصلہ کرے، کیونکہ ایک طرف تو مقتدر حلقے بہت ہی اس معاملے میں جو ہے وہ آگے سے تک چلے جا چکے تھے، اور جنہوں نے فتوے تک دے دیے تھے کہ بہت جو ہے ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اور یہ کہ یہ ہماری تنصیبات پر، ہماری جو ہے افواج پر جیسا قبضہ یہ حملہ کیا گیا ہو، تو اس پر ہمیں یقیناً جو ہے ایک اس جملہ معترضہ پر ہمیں اعتراض بھی تھا کہ انہوں نے تو پہلے ہی سے دے دیا ہے، تو پھر فوجی عدالت اگر اس کو سنے گی یا پھر اپیل میں بھی خود وہی سنیں گے. جو فارمیشن کمانڈرز نے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی یہی کہا، پھر کور کمانڈرز نے بھی ان کی کانفرنس میں یہی کہا، پھر اس میں آئی ایس پی آر نے اس وقت جو ہے جس انداز سے اس ایشو کو اٹھایا تھا. حالانکہ ہماری نظر میں یہ آرکیسٹرڈ ایک جو ہے موو تھی، جس میں وہ تسلسل تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک کارروائی، ایک مذموم وہ جد و جہد کی جا رہی تھی کہ ہم جو ہے بانی چیئرمین محترم عمران خان کو جس انداز سے ہٹایا گیا، اس کے تسلسل میں یہ سارا معاملات چلے آ رہے تھے. اور یہ اس کا شاخسانہ تانے بانے دراصل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب محترم باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کے لیے ایک تحرک کیا تھا اور لندن میں جو پلان بنا تھا محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہ اسی کا سارا جو ہے عملداری آج تک چلی آ رہی ہے تسلسل. اور اس میں یہی تھا کہ عمران خان کو جو ہے ہٹایا جائے وزارت عظمیٰ سے، ان کی حکومت کو برخاست کیا جائے، ان کو جو ہے پابند سلاسل کیا جائے، اور ان کی پارٹی کو جو ہے وہ بھی ختم کیا جائے، اور محترم پاپائے روم جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے واپس اسی طرح بادشاہ سلامت کو لایا جائے. اور جو ہم نے دیکھا کہ جو شخص سزا یافتہ تھا، جس کے وارنٹ گرفتاری پرپیچول نکلے ہوئے تھے، اور امبیسڈر کا یا ہائی کمشنر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کرے، وہاں کے جو ہے آرڈرز جو اس عدالت کے نکلے ہوئے تھے، پرپیچول وارنٹس نکلے ہوئے تھے، اور ان کو ڈپورٹ کر کے اور ان کو اڈیالہ جیل میں بھیجا جاتا. الٹا ان کو جو ہے ریڈ کارپٹ دے کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اس امبیسڈر نے بٹھایا انہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ جب اسلام آباد میں لینڈ کرتے ہیں
تو یہاں ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے، اور پھر جس تسلسل سے اور تیزی سے ان کو اور ان کے سارے خانوادے کو جس طرح بریک کیا جاتا ہے ان کیسز میں سے، اور پھر ان کو دودھ کا دھلا ہوا دکھا کر اور ان کو ساری چیز جو ہے سونپ دی جاتی ہے، تو یہ اس کا تسلسل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کی عوام کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس تمام تر تسلسل کے باوجود، تمام تر تشدد کے باوجود، انہوں نے آگ کا دریا عبور کرتے ہوئے جس طرح سے کہ ہمارے جو ہے سمبل سی بھی ہمارا ہم سے چھین لیا گیا تھا، اور جس طرح سے کارکن کو گرفتار کر کے اور چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے ہمارے جس طرح سے لوگوں کو منحرف کرایا گیا، اور جس طرح سے پارٹی کا جو جھنڈا لے کر بھی پھرتا تھا اس کو بھی اٹھا کر جو ہے تشدد کر کے اس کو بند کا پابند، اس کو کیسز، جھوٹے کیسز میں ملوث کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسی کے تسلسل میں یہ ہمارا موقف یہی رہا ہے آج تک کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ وہ 9 مئی کے جو ہے یہ اس پر جو ہے حقائق پر آئے۔ دیکھیں عجیب بات ہے کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے کے اندر سے وردیوں میں جو ہے جا کر دیواریں پھلانگ کر کے اور وہاں جو ہے ہمارے وکلاء کو زد و کوب کر کے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے عملے کو بھی جو ہے زد و کوب کیا جاتا ہے، اور سارا کچھ جو ہے وہ میزیں کرسیاں ان کی ڈسٹرب کر کے عمران خان صاحب کو 9 مئی 2023 کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ اس میں فیصلہ دیتی ہے کہ یہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا ان کی گرفتاری، ریمانڈ بھی ان کا غلط دیا گیا تھا، اور ان کو مخلصی دیتی ہے اور یہ کہہ کے دیتی ہے کہ سینکچوری آف جسٹس جو انصاف کے ایوان ہیں ان کے اندر سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب وہ خود جو ہے وہاں نالش لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب اپنا بائیو میٹرک کروا کے وہ جج صاحب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنی جو ہے ضمانت کے بلز گرفتاری میں انہوں نے پیش ہونا تھا، تو آپ کو obstruction آف جسٹس میں مانے کیا گیا، اور جنہوں نے کیا آج تک ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ ارے بھائی، رجسٹرار نے کہا بھی کہ یہ انلیگل ہے، تو پھر کسی ایک شخص کو بھی اس میں کسی کو سزا کی ہے؟ لیکن اس کے شاخسانے میں ظاہر ہے کہ کچھ تو ہمارے جو ہے انہوں نے جو اور وہ ایک پورا آرکیسٹر کیا ہوا تھا ڈرامہ، اور اسی انداز سے جو کچھ توڑا ہے، نہ تو ہمارا توڑ پھوڑ میں کوئی یا تخریب کاری میں کوئی عمل دخل ہے، نہ ہم نے آج تک کہا ہے، نہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کی کبھی کسی نے بھی ہدایت یہ دی ہو، بلکہ ہمیشہ پرامن رہنے کو ہی ترجیح دی گئی ہے، اور ایک گملہ، ایک پتا تک نہیں ٹوٹا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی خان صاحب نے جو بھی انہوں نے جلوس نکالے ہیں یا انہوں نے جتنی بھی کی ہیں، سو اس انداز سے جب یہ اتنا کنٹروورشل ہے تو پھر آج تک کیوں نہیں بنایا گیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود جب یہ انہوں نے کیا تو ہم نے چیلنج کیا کہ یہ فوجی عدالت جو ہے سزا اس کی جو ہے سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ بہت ہی لمبی چوڑی بحث و تمہیز کے بعد، اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد، اور تمام جو ہے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سننے کے بعد 5 رکنی سپریم کورٹ کے جو ہے بینچ نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں سن سکتی ہے فوجی عدالت سویلینز کے معاملات کو، یہ آئین کے جو ہے آرٹیکل 8 پر انہوں نے کہا کہ جو آرمی ایکٹ کی 2 شقیں تھیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے، اور ان کو بھی کالعدم اور ماورائے آئین متصور کرتے ہوئے ان کو کالعدم قرار دیا گیا۔ اس کے خلاف اپیل میں آئے، حالانکہ اپیل دیکھیے سپریم کورٹ بار کی تو یہ نالش تھی ہی نہیں، کبھی بھی یہ نالش نہیں تھی کہ یہ جو ہے سویلین سن سکتے ہیں۔ ان کا تو یہ تھا کہ یہ کیوں کر کنٹینرز لگا کے سارا دنیا یہ بلاک کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی باہر کیف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جس طرح میں نے عرض کیا کہ سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں وہ جو اپیلٹ بینچ ہے وہ پہلے دن ہی کہہ دیتی ہے کہ آپ سن تو سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے فیصلہ نہیں سنا سکتے ہیں۔ ایک انٹرم عبوری حکم ہوا،
اور یہ بھی ہمارے اعتراضات کے باوجود کہ بینچ کی تشکیل جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے علاوہ آپ جو ہے نہیں سن سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس 5 رکنی یا نیچے ہائی کورٹ کی جو اوریجنل جورسڈکشن تھی اس میں آپ موجود تھے، اگرچہ آپ بعد میں چلے گئے اٹھ کے، لیکن جب ایک دفعہ حصہ ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ اپیل میں نہیں بیٹھ سکتا. بہرکیف اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اب تو وہ نہیں تھے. اب موجودہ جو ہے پھر جب آخری تاریخ آئی تو اس پر پھر انہوں نے جو ہے کہہ دیا کہ جی آپ فیصلہ بھی سنا سکتے ہیں. یعنی اندازہ کیجئے گا. اور اس پر ہمارے، میں چونکہ اعتزاز احسن صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا تھا وہاں، راجہ صاحب بھی جو ہے ان کی اپنی بھی تھی، میرے ساتھ بھی یہ موجود تھے، ان کی اپنے بھی ایک اسیر ہیں جن کی طرف سے یہ نمائندگی کر رہے ہیں وہاں اپیل میں بھی، اور انہوں نے نیچے بھی بہت پرزور طریقے سے جو ہے اس کی مزاحمت کی اور فیصلہ ان کے حق میں آیا. تو ایسے میں یہ مناسب ہی نہیں تھا، ہم نے یہ اعتراض کیا. لیکن بہرکیف انہوں نے کہا اچھا جی. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد اس کا جو مترشح ہوتا تھا، چاہے وہ پہلے 20 لوگوں کا اجازت دی تھی انہوں نے کہ جی جو رہا ہو سکتے ہیں، اور وہ عید سے پہلے تھا، جو رہا ہو سکتے ہیں ان کو تو عید گھر میں کرنے دیں. جن کی آپ بری کیا ہے یا جن کا آپ سمجھتے ہیں چھوٹا چھوٹا جرم ہے، 6 مہینے سال ہے، اور جو پہلے ہی 1.5 سال سے پابا سلاسل ہیں تو ان کی تو سزا ہی ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو چھوڑ دیں. بعد میں یہ ہوتا جائے گا کہ کیا فوجی عدالت سن سکتی ہے سویلینز کا یا نہیں سن سکتی ہے. تو اس کا ریشنیل جو ہے وہ یہ تھا. اور پہلے بھی 20 جو لوگوں کو چھوڑا گیا تھا اسی بنیاد پر چھوڑا گیا تھا کہ ان کی سزائیں یا وہ بری ہو چکے تھے یا ختم ہو گئی تھیں سزائیں ان کی. اب بھی ریشو یہی تھا، اس کا روح یہی تھی اس کی. لیکن بہرکیف آپ نے دیکھا کہ 25 لوگوں کو انہوں نے 10 سال سزائیں کی، کسی کو 7 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 3 سال، اس طرح سے سزائیں کر کے، اگرچہ ان کو مخلصی تو ہوئی کہ وہ جیلوں میں اب ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. کیونکہ پہلے تو جو ان کی جو ورثاء تھے اور ان کے جو لواحقین تھے وہ اس بات پر بھی نالاں تھے کہ جانے انہیں کس حالت میں رکھا گیا ہے. ان کی 20 25 پاؤنڈ تک جو ہے ضمانتیں، ان کی جسمانی جو ہے ان کا کمزوری ہو گئی تھی اور ان کا جو ہے وزن کم ہو گیا تھا. لیکن بہرکیف جیل میں انہیں اب انہیں بھیج دیا گیا ہے، جن کو اب سزائیں 25 لوگوں کو جن کی سزائیں سنائی گئی ہیں. ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق کسی کو ریلیز نہیں کیا گیا ہے. لیکن یہ بہرکیف یہ تابع ہوگا ان کے حتمی فیصلے سے، جو سپریم کورٹ نے حتمی فیصلہ اس اپیل میں کرنا ہے. تو یہ بھی دیکھیے عجیب انوملی ہے کہ کل کو اگر یہ کہتے ہیں، اور جس کا ہمیں کبھی امید ہے کہ یہ جو ہے کبھی سویلینز کو جو ہے تابع نہیں کریں گے فوجی عدالت کے، کیونکہ فوجی اس کو عدالت کہنا ہی عدلیہ کی تضحیک ہے. یہ عدالت کا مذاق ہے اگر اس کو فوجی عدالت کہی جائے. ارے بھائی وہ کون سی عدالت ہو سکتی ہے جس کا جج جو ہے اسی کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے، اسی کی تنصیب پر یا اسی کے جو ہے افسران کر کور کمانڈر ہاؤس پر اگر حملے کا الزام ہے تو پھر وہ اپنے ہی کاز میں کیسے جج بن کے بیٹھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اور ان بائسڈ مائنڈ کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں، جب ان کے سربراہ جو ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی جو ہے شہداء اور پاکستان کی ریاست پر یہ حملے کے مترادف ہے، اور ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور جانے وہ کیا کیا اور بھی کہتے ہیں. تو ایسے میں اس کو عدلیہ کہنا ہی مذاق ہے. یہ نظام عدل جو ہمارا آئین کے تحت ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے، جو آئین کے تحت ٹرائکوٹمی آف پاور کا کانسیپٹ ہے، وہ اس کو مجروح کرتا ہے، اس کی روح کوئی جو ہے بالکل وہ کرتا ہے. اور یہ آئین سے بالکل ماورا ہے کہ ان کو جو ہے سویلینز کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتیں کریں. سو اس لیے ہم نے سمجھا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آپ کی اور آپ کے توسط سے قوم کو ہم یقین دلائیں کہ ہم انشاءاللہ عوام کی جو ہے نمائندگی کرتے رہیں گے. ہم سویلینز کو کبھی ان کے تابع جو ہے اس عدالت کے تابع نہیں کریں گے جس کو عدلیہ کہنا ہی تضحیک ہے. جو دنیا ساری مانتی ہے کہ فوجی عدالت کسی طور پہ جو ہے عدلیہ
सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकती है, ना इंसाफ दे सकती है। हाँ, आपके अपने जो है एम्प्लॉइज़ हैं, अगर वो डिसिप्लिन के आपकी खिलाफ वर्जी कोई के मुर्तकब होते हैं, आप ज़रूर कीजिएगा। जो आइन में और जो कानून में आपके दायरा हदूद अख्तियार में है और जो दुनिया सारी में राइज है, वो बिल्कुल आप कीजिएगा। उसमें हमारा कोई लेना देना और दखल अमल नहीं है, और ना ही हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, ना हमारा मकसद ये है। लेकिन सिविलियंस को फौजी अदालतें नहीं ट्राई कर सकती हैं, इसलिए इसमें कोई शायबा नहीं होना चाहिए। हम आवाम के इस हकूक़ के ऊपर जो है कोई गासबाना कब्ज़ा नहीं करने देंगे। जिस तरह बदकिस्मती से हमने 26वीं तरमीम में भी देखा है कि फिर अदलिया को ताबे करने के लिए एक और जो है निज़ाम लाया गया है, जिस शर्मनाक तरीके से 26वीं तरमीम को मंजूर करवाया गया है, वो भी आपके सामने है। 2/3 इनके पास थी नहीं, मुसल्लमा तौर पर नहीं थी। अख्तर महंगल साहब अपने सेनेटर्स को ढूंढते फिर रहे थे कि किधर गए हैं, और उनको सेनेट की लॉबी से निकाल कर व्हील चेयर्स पे उनके 2 सेनेटर्स को लाकर और दिलाया गया। हमारे जो कुछ MNAs के साथ और सेनेटर्स के साथ हुआ, वो भी सारी दुनिया ने देखा कि उनको उठाया गया, उनको न सिर्फ पाबसलासिल किया गया, उनकी चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, उनकी माएँ बहनें बीवियां बेटियां उनको उठाया गया, उनकी किस तरीके से फिर ब्लैकमेल करके जो है ये वोट 5 हमारे भी इन्होंने लिए, और तब जाके खींचे ताने से जो है पूरे हुए। और आज वो उनके एहलाई जिन्होंने उस 26वीं तरमीम को मंजूर करवाने में बहुत कलीदी किरदार अदा किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद, उनके साथ भी धोखा किया गया कि उनका एक बिल उस वक्त तो मुतफ़िका तौर पर दोनों ऐवानों से मंजूर करवाया गया, और बाद में सदर पाकिस्तान की तरफ से जो है एतराज़ात उस पर 8 एतराज़ात करके उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। तो वो भी जो है किस तरीके से जो है वो उस पर एतराज़ात गुनाह हैं कि हमसे तो फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है। बारकैफ वो उसकी तो हम जस्टिस सीनियर जज मंसूर अली शाह साहब और उनके उन साथियों के बिल्कुल हम नवा हैं कि फुल कोर्ट बैठकर पहले इस चीज़ का तयन करे। 26वीं तरमीम ये वो चैलेंज की हुई है, और 26वीं तरमीम का फैसला करें कि क्या ये आइन की ग्रैंड नॉर्म रूह आइन की जो है मजरूह करती है, उससे मुतसादिम है, और क्या ये एक सतून को जो है, एक सतून को, ट्राइकोटोमी ऑफ पावर है, 3 पिलर्स हैं, एक सतून को मुनहदम कर दिया गया है, क्या उसके तहत जो है अदलिया की आज़ादी को बिल्कुल ग़ुलाम बना दिया गया है, ज़ेर नगीं कर दिया गया है, उसको जो है फिर एक और इंस्टीट्यूशन इदारे पे कब्ज़ा कर लिया गया है कि या जो भी इसका फैसला है पहले फुल कोर्ट करे। क्योंकि जाहिर है कि अगर कहा जाए कि आइनी बेंच करेगी तो फिर आइनी बेंच तो जाहिर है उसी 26वीं तरमीम का जो बेनिफिशरी है तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा सीधा 26वीं, वो आइनी बेंच कैसे उस 26वीं तरमीम का फैसला कर पाएगी गैर जानिबदाराना तौर पर। सो हमारा ये भी तकाजा है, और इसलिए मैं आपका बारे दीगर मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए जी, बहुत शुक्रिया। कुछ मैं अगर गुजारिश